السلام علیکم۔ آج ہم ان 5 باتوں کا ذکر کریں گے جو کہ والدین کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، وہ لاڈ پیار میں بچوں کے ساتھ وہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی باتیں یا وہی عادتیں بچوں کی پرسنالٹی کو بہت ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں، ان کے کانفیڈنس کو ڈاؤن کر رہی ہوتی ہیں اور ان کی ذہنی نشو و نما کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے بات کریں گے کھانے کی۔ کھانا نہ صرف جسمانی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ بچے کی ذہنی صحت کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ پروسیسڈ فوڈ جتنا بچے کھائیں گے، جتنی زیادہ سویٹس، شوگر، چاکلیٹ وغیرہ کھائیں گے، اتنا ہی ان کا فوکس جو ہے کم ہو جائے گا، ان کی لرننگ پاور کم ہوگی۔ تو کوشش کیجئے کہ بچوں کو فروٹس، ویجیٹیبلز کی عادت ڈالیں اور اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کریں۔ دوسرے نمبر پر ہے بہت زیادہ ٹوائز نہ بچوں کو لے کر دیں۔ پورا ایک بازار جب بچے کے ارد گرد لگا ہوگا تو اس سے بچے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی، وہ کریٹیو کام نہیں کرے گا۔ جب ہر چیز بنی بنائی اس کے سامنے ہوگی تو وہ خود سے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ آپ بچوں کے اب وقت نکالیں، بچوں کے ساتھ خود بیٹھیں، ڈرائنگ کریں، کلرنگ کریں، پزلز پلے کریں، بلاکس کے ساتھ کچھ نہ کچھ بنائیں، یعنی کچھ نہ کچھ اگر آپ نے ٹوائز کے ساتھ پلے بھی کرنا ہے تو کچھ کریٹیو کریں، یا اس کے علاوہ جیسے بچوں کو باہر لے کے جائیں، فزیکل پلے کریں۔ ان سب چیزوں سے بچے کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جن بچوں کی بانڈنگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھی ہوتی ہے، ایموشنل بانڈنگ ہوتی ہے، وہ بچے ہمیشہ، چاہے وہ پڑھائی کا کام ہو یا زندگی میں کسی بھی طرح کی مشکل ہو، وہ اس میں کامیاب رہتے ہیں کیونکہ ان کے دوست ان کے پاس گھر پہ موجود ہوتے ہیں۔ بچپن سے ہی جب آپ اپنے بچوں کے دوست بن جائیں گے تو ٹین ایج میں جا کر آپ کے بچے آپ سے کبھی بھی کچھ نہیں چھپائیں گے، اور جو پریشانیاں ایک ٹین ایج والدین کو ہوتی ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہوں گی، لیکن اس کی شروعات آپ کو بچپن سے ہی کرنی پڑے گی۔ ان کے ساتھ کھیلیں، وقت گزاریں، وہ آپ سے مختلف سوال کریں گے جس سے بچوں کی ذہنی صلاحیت بھی بڑھتی ہے۔ اور پھر بچے کے ضدی ہونے کی، غصیلے ہونے کی بھی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، تو اسی لیے آپ اپنے بچوں کو سمجھیں اور ان سے زیادہ بات کریں۔ چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے گھر کا ماحول۔ گھر کا ماحول جتنا پرسکون ہوگا، اچھا ہوگا، بچہ اپنی پڑھائی کے علاوہ اپنے ہر چیز میں بہت اچھا ہوگا، دوست بھی بنائے گا۔ اگر والدین ہر وقت جھگڑتے رہیں گے تو اس سے بچے کی نہ صرف اس کی اسکول کی پڑھائی وغیرہ متاثر ہوگی بلکہ اس کے سوشل سکلز متاثر ہوں گے، اس کا کانفیڈنس ڈاؤن ہو جائے گا، وہ لوگوں میں اس طرح سے گھل مل نہیں سکے گا، اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی بالکل ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ بچوں کو ایک خوشگوار ماحول دیں۔ 5ویں نمبر پر ہے بچوں کی پرسنالٹی کو لیبل کر دینا۔ اب اس میں سے 2 باتیں نکلتی ہیں، لیبل کر دینا اور کمپیریزن کرنا۔ بعض اوقات ہم بچے کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو بہت غصے والا ہے، بہت ضدی ہے، جو کہتا ہے وہ کر کے چھوڑتا ہے، کسی کی نہیں سنتا، بہت جھگڑا کرتا ہے۔ یہ باتیں بار بار جب بچہ اپنے بارے میں سنتا ہے تو وہ اسی طرح سے ہی اپنے رویے کو اختیار کر لیتا ہے جس طرح سے وہ اپنے بارے میں سن رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے تو غصہ ہی کرنا ہے، جھگڑنا ہی ہے، یا میں نے یہ سب کرنے کے بعد اپنی بات منوانی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے اگلی بات یہ کہی کہ کمپیریزن کرنا، بچے کے سامنے یہ کہہ دینا کہ فلاں بچہ تم سے زیادہ اچھا ہے، تم سے زیادہ نمبر لیتا ہے، تو اس سے بلکہ بہن بھائیوں میں بھی بعض اوقات ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بچے کی ذہنی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی سیکھ کر نہیں آتے۔ بچے کی پرسنالٹی اس چیز کی عکاسی کرتی ہے، اس کے ماحول کی، اس کے ارد گرد جو ہو رہا ہے اس چیز کی۔ بچے ہمارا کل سرمایہ ہے، ان سے پیار کیجیے، اور بے شک ہم سب کرتے بھی ہیں، لیکن بعض اوقات پیار میں کچھ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جو کہ بعد میں نہ صرف بچے کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی بچوں کو دیکھ کر بہت پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ تو کوشش کیجیے، ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ بچوں کے دوست بنیں، بچوں سے بات کریں، بچوں کے ساتھ کھیلیں۔ آج کل کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے بچوں کے ساتھ مصروفیت والی زندگی میں سے وقت نکال کے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔